انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ تعالیٰ بے شک تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی دو وہ صفات کو لایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کچھ دعا ہم جو مانگ رہے ہیں تجھ سے، ہم تجھ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ میں تو حکیم ہے، تو جانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اس کا کیا اثر اس دنیاوی زندگی پر اور انسانوں پر ہو سکتا ہے۔ جب میں اس کو دوسرے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ جب حق کی دعوت اٹھتی ہے وہ کمزور دعوت ہے، لیکن وہ جس خدا کو مان رہی ہے وہ عزیز ہے۔ دوسری چیز، اگر وہ عزیز ہے تو پھر کیا چیز ہے کہ وہ حق کو کمزور رکھ رہا ہے اور باطل غالب ہے، یا باطل جو بہت زیادہ پر اثر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی، یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ سمجھیے کہ ایک شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام مغلوب ہے یا کمزور ہے، لیکن آج 4000 سال کے بعد دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام غالب ہے، دنیا کی غالب اکثریت ان کو مان رہی۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غلبے کو پوسٹپون کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ جو پہلو سے بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم اللہ کو عزیز تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پاور کو اسی مومنٹ پہ دکھائے گا، یہ بات ضرور نہیں ہے۔ کہنے والے نے بہت پیاری بات کہی، جو سیمیٹک ریلیجن ہے یا اسلام ہے یا ابراہیمک جو فیتھس ہے، ان کے حق ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ایک شخص آواز اٹھاتا ہے صحرا کے اندر اور پھر اس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دے۔ حالانکہ وہ شخص کی آواز 1 یا 2 کلومیٹر سے دور نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بازگشت کو پوری دنیا میں قائم رکھتا ہے، اور تا قیامت تک وہ انشاءاللہ جو ہے قائم رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو فیتھ ہے یا اللہ پہ جو یقین ہے، یہ جو ہے سچی بات ہے۔